کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب شیطان کو اللہ نے نکالا نا اپنی بارگاہ سے، فرمایا اخرج منہا، نکل جاؤ جنت سے، فإنک رجیم، تم مردود ہو، تم پر ہمیشہ میری لعنت برستی رہے گی۔ فرمایا جب نکالا نا تو اب شیطان اللہ کی بارگاہ میں، قرآن مجید میں بھی ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے کہا مولا مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں ان سارے بندوں کو کیا کروں گا، گمراہ کروں گا، ان کو اغوا کر لوں گا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا جب نکال دیا نا تو شیطان کہنے لگا باری تعالیٰ لا یزال اغوینہم ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، کہنے لگا مولا مجھے تیری عزت کی قسم جب تک انسان کی روح اس کے جسم میں رہے گی میں اس کی سانس، آخری سانس تک اس کو گمراہ کرتا رہوں گا، آخری سانس تک اس کو کیا کرتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا۔ کہتے جب اس نے یہ کہا نا تو رب کریم نے جواب کیا دیا، فرمایا بدبخت مردود، پھر میری طرف سے بھی سن، فرمایا خدا مجھے اپنی عزت کی قسم، کبریائی کی قسم، لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، فرمایا تو آخری سانس تک گمراہ کرتا رہے گا، مجھے اپنی عزت کی قسم میں آخری سانس تک ان کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا، میں ان کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا۔ یہ جب مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے گے مجھے اپنی عزت کی قسم انہیں گناہوں کی بخشش عطا کرتا رہوں گا۔ اور دوستو صحیح مسلم کی حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ حدیث پاک تو یقین جانے انسان سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کا کلیجہ چر جاتا ہے، ذرا محبت سے سنیے گا کیسی سرکار نے بات کہہ دی۔ صحیح مسلم کی حدیث صحیح، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ان اللہ عز وجل، بڑی پیاری حدیث پاک، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل، فرمایا جب شام ہوتی ہے نا، رات آتی ہے تو اللہ کریم اپنی شایان شان اپنے ہاتھ یوں پھیلا دیتا ہے، اپنے ہاتھ کیا کرتا ہے، یوں پھیلا دیتا ہے، اپنی شایان شان یوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ فرمایا پتہ کس لیے پھیلاتا ہے، فرمایا اس لیے پھیلاتا ہے لیتوب مسیء النہار، تاکہ میرا دن کو گناہ کرنے والا بندہ میرے ہاتھوں میں آ جائے، پلٹ کے میرے ہاتھوں میں آ جائے۔ فرمایا یوں ہاتھ پھیلا کے رہتا ہے۔ دوستو ذرا چشم تصور سے سوچو تو صحیح کہ ایک ماں اپنی مامتا کی بنیاد پہ ہاتھ پھیلائے کھڑی ہو اور اس کا جوان بیٹا اس کے ہاتھوں کو توڑ کے، ٹھکرا کے، رد کر کے پلٹ جائے تو ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہو۔ ارے وہ رب ماں کی طرح یوں ہاتھ پھیلا کے کھڑا رہتا ہے کہ شاید دن کو گناہ کرنے والا بندہ پلٹ کے میری طرف آ جائے، شاید یہ توبہ کر لے، شاید پلٹ کے میرے ہاتھوں کی خیرات لینے کے لیے پلٹ آئے۔ اور فرمایا ساری رات ایسے ہی چلتا ہے، فرمایا جب دن ہوتا ہے نا، دن ہوتا ہے، فرمایا یبسط یدہ بالنہار، جیسے ہی دن طلوع ہوتا ہے اللہ پھر ہاتھ پھیلا دیتا ہے، پھر ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اور فرمایا سارا دن ہاتھ پھیلائے رہتا ہے لیتوب مسیء اللیل، تاکہ راتوں کو گناہ کرنے والا پلٹ کے توبہ کر کے میری طرف پلٹ آئے۔ ارے رحمت کا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، اس کے رحمت کے دریا کی ذرا پھبن تو دیکھیے کہ وہ رات کو بھی ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، دن کو بھی ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو اپنی بدبختی سے اس کی طرف پلٹنا گوارا نہیں کرتا۔ اور دوستو اگلی جو حدیث پاک ہے وہ اس سے بھی زیادہ پیاری ہے، اس سے بھی زیادہ پیاری ہے، اور یہ حدیث پاک مسند احمد میں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو تخریج کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انصار کا ایک جوان تھا، انصاری جوان، نوجوان دوست بیٹھے ہیں نا اور میری باتوں کو سماعت کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے کہ صحابہ کرام کا طرز زندگی کیا تھا، ان کا طرز حیات کیا تھا، ان کا زندگی گزارنے کا دستور اور طریقہ کیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان فتم من الانصار، فرمایا ایک انصاری جوان تھا، جوان، فرمایا دخلتہ خشیۃ من النار، فرمایا اس کے دل میں جہنم کی آگ کا ڈر داخل ہو گیا۔ کیا ہوا؟ جہنم کی آگ کا ڈر داخل ہوا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا مستدرک میں، اور اسی حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں بیان کیا اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں بیان کیا۔
فرمایا اس کے دل میں جہنم کی آگ کا ڈر پیدا ہو. فرمایا حالت یہ ہو گئی کہ جب کوئی دوزخ کی آگ کا ذکر کر دیتا نا وہ تڑپنا شروع کر دیتا, پھڑکنے لگتا, تڑپنے لگتا, رونے لگتا, اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے. فرمایا اتنا خوف زدہ ہوتا, اتنا ڈرتا کہ عالم یہ ہو گیا حتی حبسہ فی البیت. فرمایا اس ڈر نے اس کو گھر میں قید کر کے رکھا, چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا, کسی سے بات کرنے کے قابل نہ رہا, ہر لمحہ اپنی نجات کی فکر میں جہنم کی آگ کے ڈر میں تڑپتا رہتا, روتا رہتا, ہر لمحہ خشیت الہی میں سہما رہتا. فرمایا جب یہ ہوا نا فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا صحابہ نے ذکر کیا یا رسول اللہ وہ فلاں انصاری جوان کی یہ کیفیت ہے. اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سرکار نے سنا, فرمایا آؤ صحابہ اپنے اس بھائی کی عیادت کے لیے چلتے ہیں. صحابہ کرام کو ساتھ لیا, اس خوش نصیب نوجوان انصاری صحابی کی عیادت کے لیے اس کے گھر میں آئے. اب ذرا اگلے لفظ سنیں گے کیا ہے, ذرا توجہ سے بات سننے والی ہے. سرکار اس کے گھر میں داخل ہوئے, حدیث کے لفظ ہیں فَأَتَنَقَهُ الْفَتَى, فرمایا اس نوجوان کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی, جمپ لگا کے اپنے بستر سے اٹھا اور میرے آقا کے سراپے سے لپٹ گیا, حضور کے جسم اقدس سے لپٹ گیا. اور اگلے لفظ دوستو سننے والے ہیں, خدا کی عزت کی قسم کیا نصیب تھا, سراپا مصطفیٰ سے لپٹ گیا. اور حدیث کے لفظ ہیں وَخَرَّ مَيِّتًا, فرمایا بس ایک دل سے چیخ نکلی اور وہیں قدموں میں گر کے اس کی جان نکل گئی. سرکار کے قدموں میں جان نثار کر دی, حضور کے قدموں میں جان قربان کر دی. فرمایا جب وہ فوت ہو گیا نا تو سرکار, ہم سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا اچانک. کہتے سرکار نے فرمایا, آپ ذرا آگے حدیث کے لفظ سنیے, سرکار نے فرمایا جہزوا صاحبکم, اے صحابہ اپنے بھائی کے جنازے کا اہتمام کرو, اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری کرو. فإن الفرق لبذ قبضہ, فرمایا جہنم کی آگ کے ڈر نے اس کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اس کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور فرمایا آگے پھر سرکار نے ہمارے لیے فرمایا مر رجا, جس کے دل میں امید ہوتی ہے نا شیئن کسی شے کی, طلبہ, فرمایا وہ اس کی پھر طلب کرتا ہے. ہمارے دل میں طلب ہے نا کہ جنت ملے گی, اللہ کا دیدار ہوگا, قیامت کے دن حضور کی شفاعت ملے گی, حوض کوثر کے جام ملیں گے, جنت میں سرکار کی معیت ملے گی, قبر میں حضور کے چہرہ اطہر کی زیارت ملے گی. یہ امید ہے نا دل میں ہمارے, ہر مسلمان کے دل میں ہے. لیکن دوستو یہ امید سچ تب بنتی ہے جب سرکار کے فرمان کے مطابق ہو. فرمایا من رجا شیئن طلبہ, جس کے دل میں کسی شے کی امنگ یا امید ہوتی ہے وہ پھر غفلت میں بیٹھا نہیں رہتا, وہ اس کی طلب کے لیے کوشش کرتا ہے. ہم کتنی کوشش کرتے ہیں, ہمارے پاس تو سرکار کی سنتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے, ہمارے پاس تو اللہ کے لیے 5 وقت سر جھکانے کا وقت نہیں ہے, ہمارے پاس تو اپنے ہمسائے کی مصیبت میں اس کے ساتھ جا کے 2 میٹھے بول بولنے کا وقت نہیں ہے, ہمارے پاس تو جنازے میں شریک ہونے کا وقت نہیں ہے. ارے ہم کو تو مصروفیت نے اس قدر باندھ رکھا ہے کہ ہماری بس امید ہی امید ہے. اور یہ امید جو اللہ کی رسول کے فرمان کے مطابق دل میں طلب پیدا نہ کرے, عمل میں کوشش پیدا نہ کرے, وہ امید سچی نہیں ہوتی, وہ امید کیا ہوتی ہے, جھوٹی ہوتی ہے. اور فرمایا ومن حرب شیئن ومن خاف شیئن حرب منہ, اور فرمایا جس چیز سے انسان ڈرتا ہے نا اس سے پھر دور بھاگتا ہے, اس سے کیا کرتا ہے, دور بھاگتا. ہمارے دل میں ڈر ہے نا جہنم کی آگ کا, ڈر ہے, ڈرتے ہیں اس سے, لیکن کبھی دور بھی بھاگے. پتا ہے کہ غیبت جہنم کی آگ ہے, کرتے, پتا ہے جھوٹ جہنم کی آگ ہے, بولتے, پتا ہے کہ دھوکہ دجل اور فریب جہنم کی آگ ہے, دوستوں کو دیتے ہیں, پتا